خالد حبیب الہی ایڈوکیٹ صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، تو کوئی پروگرام ہو جانا چاہیے، اور چاہے ہمارے مذہبی حلقے کے لوگ ہوں، دینی حلقے کے لوگ ہوں، وہ نہیں اصل میں جانتے کہ ختم نبوت کا جو معاملہ ہے اس کے ساتھ مختلف ادوار میں کیا کیا حرکتیں کی جاتی رہیں، چونکہ ہمارے میاں صاحب بہت سینئر ایڈوکیٹس ہیں، لوور کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک ہیں، تو ان کے بارے میں ایک خیال ہوا کہ یہ ذرا بریفلی کر دیں، اور بہت مہربانی کی ہمارے بھائی سعید سعیدی نے، بہت مہربانی بھائی عمران نے کی، کم سے کم گفتگو جو ہے وہ ریکارڈ ہو جائے، تاکہ اس کی بنیاد پر پھر آگے چل کر جو ہے ہم کچھ کر سکیں۔ اللہ برکت دے۔ سلطانی صاحب کے عرفان صاحب میں باہر کھڑے ہوں گے، کر رہا ہوں میاں خالد حبیب سے میں بہت قریب بیٹھا ہوا تھا اور نفیس بھائی سے رابطے میں تھا، ذرا ٹھیک تعداد میں لوگ آ جائیں، اور واقعی آپ ٹھیک تعداد میں آ گئے تو ماشاءاللہ اب کیونکہ اس کے بعد رات کو مریم ہال میں، مریم بینکویٹ میں اصل پروگرام آج رات کا وہاں ہے، تو وہ پروگرام سبھی کوارڈینیشن میں ہمارے لوگ رہیں گے، جب وہ کہیں گے تو ہم وہاں چلے جائیں گے، جن کو بھی جانا ہو۔ ختم نبوت کا معاملہ ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی مصروفیات چھوڑ کر کے جانا چاہیے، اور الحمدللہ جو بھی سارے پیریڈ میں میری گفتگو آپ تک پہنچتی رہی ریکارڈنگ کی صورت میں، اس کے لیے گائیڈ لائن کے لیے زیادہ رہنمائی میاں خالد حبیب سے ہی میں لے رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور اس میں طاقت ہمت عطا فرمائے۔ تشریف لائے ہیں آپ کے سامنے، اب وہ اظہار خیال کریں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ مائک انہیں لگا دیا جائے۔ صاحبان علم و دانش، میرے نہایت ہی محترم قائد بھائی محسن جناب حاجی محمد حنیف طیب صاحب، چیئرمین نظام الصوف پارٹی، میرے بھائی پروفیسر عبد الجبار صاحب، اور نہایت ہی قابل احترام ساتھیوں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ آزمائشوں کا دور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جتنے بھی پرابلم آ رہے ہیں، اللہ کریم چاہے تو ایک لمحے میں جو قوتیں سازشوں میں ملوث ہیں ان کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ کی قدرت میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں بطور مسلمان کے، اس لحاظ سے یہ ساری ہمارے لیے آزمائشیں ہیں کہ ہم ان آزمائشوں میں کتنا کو پورا کرتے ہیں اور کیسے پورا کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، توقیر، ناموس کی حفاظت کرنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو میں بلا تمہید اس بات سے شروع کرتا ہوں کہ دو پروفیسر حضرات ہیں جنہوں نے جے یو پی کے اوپر پی ایچ ڈی کے تھیسز لکھے۔ ایک پروفیسر مجیب ہیں، وہ بھی کراچی آئے ہوئے ہیں، ویک والے پروگرام میں شریک ہوں۔ دوسرے پروفیسر کا نام ابھی میرے ذہن سے اتر گیا، انہوں نے بھی جے یو پی کے اوپر ہی تھیسز لکھا اور پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی لی، اسلام آباد کے ہیں وہ بھی، اور ان کا ٹاپک یہ تھا کہ جے یو پی سواد اعظم کی پارٹی ہے تو یہ کیوں ناکام ہوئی، کیوں پولیٹکس میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو اس میں تھیسز تو لمبا چوڑا ہے، لیکن اس کا جسٹ جو ہے، جو خلاصہ ہے، وہ صاحب مقالہ نگار نے یہ نکالا کہ یہ سواد اعظم کی پارٹی ضرور ہے، لیکن اس میں احتساب کا عمل نہیں ہے، صرف ہاتھ چومنے اور زندہ باد کے نعرے لگانے کے سوا وہاں پہ کوئی دوسری ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس قدرت کے نظام میں ہی، تو جب ہمارے اندر یہ احتساب کا پہلو نہیں ہوگا
تو اس وقت تک معاملات سیدھے نہیں رہتے، اور اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ سواد اعظم ہونے کے باوجود آج ہماری کوئی نہ سیاسی حیثیت ہے، نہ مذہبی حیثیت ہے، نہ معاشرتی حیثیت ہے۔ تو یہ اتنا بڑا بحران ہے کہ جس کی کوئی دور دور تک کوئی اصلاح نظر نہیں آتی۔ اللہ کی قدرت میں تو کوئی کلام نہیں کہ وہ جب چاہے اسباب پیدا کر دیں، لیکن ہم گناہ گار بندے جس حد تک دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں تو کوئی سلجھائی کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو ہمیں نظام الصواب پارٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے خود احتسابی بھی سب سے پہلے تو بندے کو اپنا احتساب کرنا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں کس حد تک پورا کرتا ہے، اور پھر اپنا احتساب کرنے کے بعد اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی پوچھے کہ آپ کیا کریں۔ تو ایک تو ہمیں اس پہلو پہ جو ہے وہ پیش نظر رکھنا ہے اگر ہم نے کوئی رول ادا کرنا ہے۔ ایک موقع تھا کہ ختم نبوت کا ایشو ایسا ایشو ہے کہ مسلک کے نہ صرف مسلک کے درمیان بلکہ بین المسالک بھی کوئی اختلاف رائے نہیں، سارے مسالک کا اس پہ قطعی طور پہ ایک ہی موقف ہے۔ لیکن اور پچھلی دونوں دفعہ کی جو جنگ ہے ختم نبوت کے تحفظ کی، 1953 کی اور 1974 کی، وہ ساری ملت نے مل کر اس کی جد و جہد کی تو تب اس میں کامیاب ہوئی۔ تو اب جو ہے وہ سیکولر طاقتیں نہیں ہمیں اکٹھا ہونے دیتی، یا کیا اس کی وجوہات ہے، لمبا ٹاپک ہے۔ تو لیکن المیہ یہ ہے کہ بین المسالک تو دور کی بات ہے، ہم آج جو ہے وہ ختم نبوت کے مسئلے پہ بھی اکٹھے نہیں، ہر ایک نے اپنی ڈگڈگی الگ ہی بجائی ہے۔ تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ تو نہیں نکلے، اور اس کا فائدہ ہمارے ملک کے اندر اور ملک سے باہر جو سیکولر طاقتیں یا طاغوتی طاقتیں جو ہیں انہی کو اس کا فائدہ ملے۔ یہ تو ہم سب جانتے بھی ہیں اور ہمارا اس پہ اتفاق بھی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بنا، بھلے لیڈروں کے ذہن میں کوئی بھی اس کا تصور ہو، لیکن پبلک کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو آئیڈیالوجی کسی بھی ملک کی ہو وہ بنیادی چیز ہوتی ہے، لیکن ہمارا یہ بھی ایک المیہ ہے کہ 77 یا 78 ایئرس گزر جانے کے باوجود بھی ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے۔ ہم سے مراد ایک جو کنٹروورسی اس ایشو پہ چلتی ہے کہ پاکستان کس لیے بنا۔ سیکولر طاقتیں اب بھی اسی کوشش میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مذہب کی بنیاد پہ ملک نہیں بنا، اس کے معاشرتی جو ہے اسباب تھے، معاشی اسباب تھے، مسلمان قوم جو ہے وہ پسی ہوئی تھی، معاشی لحاظ سے ملازمتوں میں حصہ نہیں ملتا تھا، اور ہندوؤں کی جو زیادتیاں تھیں اس کا یہ رد عمل تھا کہ پاکستان معافی وجود میں آیا۔ اور ہم یہی کہتے ہیں کہ بھی کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ پاکستان بنا، اور کسی ملک میں اس طرح کی ڈبیٹس کی آزادی نہیں ہوتی۔ ملک کی جو بھی آئیڈیالوجی، ایون سیکولرزم بھی ہے، تو وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ملک کی بنیاد مذہب پہ ہونی چاہیے، وہ یہ قطعاً اجازت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیسک آئیڈیالوجی ہے کہ ہمارے ملک نے سیکولر رول ادا کرنا ہے، اور مذہب جو ہے فرد کا جو ہے وہ نجی معاملہ ہے۔ تو لیکن ہمارے ملک میں یہ ہے کہ جو چاہے کوئی کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ پاکستان ہمیں کسی آرمی نے فتح کر کے نہیں دیا۔ پاکستان جو ہے وہ لوگوں کی، پبلک کی، رائے دہندگان کی جو ہے وہ 1946 کے الیکشن میں مسلمانوں کی جو ہے مسلم لیگ کے حق میں ووٹ کے ذریعے پاکستان بار کے وجود میں آیا۔ مسلم لیگ نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ ہے، اور قائد اعظم علیہ رحمت کی قیادت میں پاکستان بار کے وجود میں آیا۔ لیکن آزادی ہم نے انگریز سے حاصل تو کر لی اور پاکستان بن گیا، لیکن ہمیں 4 ادارے
جو ہے وہ وراثت میں ملے۔ ایک ادارہ فوج کا تھا جو تاج برطانیہ کی فرمانبردار فوج تھی، اس کا ایک حصہ ہمیں مل گیا۔ ایک بیوروکریسی تھی، وہ بھی تاج برطانیہ کی ہی مرہون منت تھی، وفادار تھی، وہ بھی ہمیں مل گئی۔ اسی طرح جوڈیشری، اور چوتھا ادارہ، یہ تین سرکاری تھے، اور چوتھا ادارہ فیوڈل لارڈز کا تھا۔ فیوڈل لارڈز وہ جو ایک لیجیٹیمیٹ جاگیریں تھیں یا بڑے زمیندار تھے، وہ تو انگریز نے سب ضبط کر لی، کوئی بھی نہیں بچا، شاید کوئی اکا دکا بچا ہو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ ذوالفقار کھوسا صاحب گورنر پنجاب، انہوں نے یہ کلیم کیا تھا، ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک کلیم کیا تھا کہ ہماری جو جائیداد ہے وہ انگریزوں کی دی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کا موقف درست ہو، تو اکا دکا اس طرح کی ہو سکتی ہیں، تو لیکن باقی ساری جاگیریں تو جو ہے انگریز کی وفاداری کے صلے میں جو ہے وہ ملی، اور ملت کے اور قوم کے ساتھ جنہوں نے غداری کی اس کی جو ہے وہ صلے میں جاگیریں عطا کی۔ اور وہی جاگیردار آج بھی برطانیہ کے ہی طرفدار ہیں، ان کے ہی غلام ہیں، اور ان کے ہی نظام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ میری رائے میں یہ مسائل ہیں ہمارے، اور پاکستان جتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا، ہم اپنی تحریک پاکستان جو ہے اس کو 1940 سے شروع کر کے 1947 میں کمپلیٹ کر دیتے۔ یہ ٹھیک ہے، قائد اعظم علیہ رحمت کی قیادت میں جو ہے وہ مختصر ترین وقت میں جو ہے انہوں نے ہمیں آزادی دلائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے غری کی رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ لیکن اگر ہم تاریخ جو ہم بھول چکے ہیں، اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تحریک پاکستان دراصل جو ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی سے شروع ہوئی۔ انگریز سے آزادی کو پاکستان کا تصور تو نہیں تھا، بلکہ پاکستان کا تصور تو جو 1940 کی قرارداد ہے اس میں بھی لفظ پاکستان نہیں تھا، مسلم اکثریتی علاقوں پہ مشتمل آزاد مملکت کا قیام، یہ اس کے الفاظ تھے۔ تو بیسیکلی تحریک پاکستان یا تحریک آزادی جو ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی میں شروع ہوئی، اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ وہی قومیں فتح حاصل کرتی ہیں، وہی قومیں ترقی پاتی ہیں جو حریت فکر پہ یقین رکھتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں حریت فکر نہیں ہے۔ حریت فکر 1857 کی جنگ آزادی میں تھی، لیکن جو ہے وہ وقتی طور پہ اس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ فوری طور پہ ہمیں آزادی نہ ملی، لیکن اس کے اثرات ہی تھے جنہوں نے بعد میں جو ہے تحریک پاکستان کا روپ دھارا۔ تو علامہ فضلیہ خیر آبادی، احمد اللہ شاہ مدراسی، علامہ کفایت اللہ کافی، تو بے شمار علماء ہیں۔ ڈاکٹر تامس مورخ ہے، اس نے تحریک جو ہے وہ ہم آزادی کہتے ہیں، وہ تو تحریک غدر یا اس ٹائپ کا نام دیتے، تو انہوں نے لکھا کہ دلی سے لے کے بنگال تک میں نے سفر کیا، وہ کہتے ہیں، اور ہزار علماء کرام جو ہے ان کی لاشیں ٹرکوں کے اوپر رکھی ہیں۔ یہ قیمت تھی آزادی کی، جس کو ہم بھول گئے۔ تو علامہ فضلیہ خیر آبادی بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین، ہمارے تصور سے بھی بڑے عالم دین، اور انہوں نے فتویٰ جہاد جاری کیا، اس فتوے کی علماء نے تائید کی، ان کو جزائر ایمان کی، جس کو ہم کالا پانی کہتے ہیں، عمر قید کی سزا دی گئی، اور وہیں پہ ان کی وفات ہوئی، ان کو وہاں پہ بامشقت قید کی اذیتیں دی گئی۔ اسی طرح احمد اللہ مدراسی، ان کو ان کے سر کی قیمت 50,000 روپے اس وقت کے دور کے، دیکھو میرا خیال ہے اس وقت 5 روپے بھی شاید کسی کی تنخواہ نہیں ہوتی ہوگی، تو 50,000 روپے ان کی سر کی قیمت انگریز نے رکھی ہوئی تھی۔ تو وہ ایک سکھ نے غالباً
جو ہے وہ ان کی مخبری کر کے ان کو اپنے گھر بلایا، تو وہ مخبری کر کے ان کو گرفتار کرا دی. ان کو بھی پھانسی کی سزا ہوئی اور ان کی لاش جو ہے چاندنی چوک دلی میں پورے 8 دن جو ہے وہ لٹکتی. اسی طرح پھر علامہ کفایت اللہ کافی، ان کو بھی پھانسی کی سزا ہوئی. مطالبہ ایک ہی تھا کہ آپ جو فتویٰ دیا جہاد کا اس سے بیک آؤٹ کر دیں. تو ان کے پورے جسم کو گرم استری سے داغا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جہاد کا فتویٰ واپس لوں. اور انہیں بھی پھر پھانسی کی سزا دی. اور پھانسی کی سزا جس دن دی گئی ان سے پوچھا گیا، جیسے ایک روایت ہے کہ آپ کی آخری کہا تو نے کہا کہ میں شعر کہنا چاہتا ہوں. کہیں شعر کا کیا؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. یہ پھانسی کا پھندا چوننے سے پہلے انہوں نے یہ شعر. اور الحمدللہ دین تو زندہ ہے، ہم مردہ ہو چکے ہیں. یہ ایک اجمالی سا خاکہ ہماری تحریک آزادی. کہنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جب تک ہم ان ایسے اکابر علماء کی پیروی نہیں کرتے، مصلحتوں سے نہیں نکلتے، اور جو کردار ان کے بعد میں بھی علماء سوء کے طور پہ ادا کیا تھا وہ کسی بھی مرتبہ کے کرتے تھے، ان کی وجہ سے ہماری جو جتنی بھی خرابیاں ہیں اس کی وجہ سے دین کے اندر ہوں، مسلک کے اندر ہوں، قوم کے اندر ہوں، وہ اسی کی وجہ سے. اور یہ مجھے کہنے میں بھی کوئی آنکھ نہیں ہے، اور نہیں ہے کہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، علماء نے تو اپنا حق ادا کیا، لیکن بہت ریئر مشائخ اعظام تھے جنہوں نے جرأت اور جمع مردی کا مظاہرہ کیا. اکثر مشائخ جو تھے وہ جو ہے وہ انگریز حکمران جو تھے ان کو سپاسنامے پیش کرتے رہے. یہ تو سنا تھا کہ ہر لوگ جو ہیں وہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ہم اس حد تک گر گئے کہ جنرل ڈائر جس نے اتنا بڑا ظلم کیا جلیانوالہ باغ میں، تو وہ جب اس کی مدت ملازمت سب کانٹیننٹ میں ختم ہو گئی اور وہ واپس جا رہا تھا، تو یہاں تو اس کا اقتدار کا سورج غروب ہو رہا تھا، تو اس کو جاتے ہوئے بھی ہمارے مشائخ نے جو ہے وہ بہت بڑا استقبالیہ دیا. اور جو ہے وہ شرمناک حد تک سپاس نامے کے الفاظ ہیں جو ہم پڑھ نہیں سکتے، تو وہ سپاس نامہ جنرل ڈائر کو پیش کیا. تو یہ جب تک ہم حقائق گراؤنڈ ریالٹی پہ نہیں آئیں گے اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. یہ ایک روایتی جو ہمارا سلسلہ ہے، میں تو بڑے علماء اکرام کی مختلف ہماری مسلک کی تنظیموں کی میٹنگ بھی ہوتی ہے، تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھی انجمن ستائش باہمی کے ماحول کو ختم کریں. جب تک اس ماحول سے ہم نہیں نکلیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ مارگ وجود میں آ گیا، لیکن ایک مسئلہ، جیسے میں نے 3-4 اداروں کی بات کی، تو ایک مسئلہ کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ ہمیں اور ملا جو انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، اور وہ تھا قادیانی فتنہ. وہ خود تو کہ ہمیں پاکستان سے پہلے ہی واصل جہنم ہو گیا، لیکن اس کے پیروکار اور انگریز حکومت کے بینیفیشری جتنے اس وقت بھی اور آج بھی، وہ اپنی کارستانیوں میں اپنی جو ہے وہ سازشوں سے باز نہیں آتے. اور اب تو مقاصد تو اس وقت بھی یہی تھے کہ دو ہی ٹارگٹ تھے قادیانی کے. ایک جہاد کے کنسیپٹ کو ختم کرنا اسلام، اور دوسرا برطانیہ کی اطاعت جو ہے اس کو مضبوط کرنا. یہ دو اس کے ٹارگٹ تھے، مقاصد تھے. اس کا لٹریچر سارا اس سے بھرا پڑا ہے جس سے کوئی انکار کر نہیں سکتا. تو وہ اب جو اس وقت بھی اور اب بھی جو قادیانی ہیں وہ طاغوتی طاقتیں، جو بیرونی طاغوتی طاقتیں، ان کے فرنٹ مین.
اصل میں وہی پیچھے ہیں، برطانیہ ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، انڈیا ہو، اسرائیل ہو، تو یہ ان لوگوں کے یہ فرنٹ مین۔ بہرحال 53 کی تحریک چلی، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، مسجد وزیر خان گڑھ تھا، اور پوری قوم جو ہے وہ مجلس سے عمل تحفظ ختم نبوت کے نام پہ اکٹھی ہوئی، لیکن لاہور میں مارشل لا نافذ کیا گیا، جنرل اعظم کو ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا، اور انہوں نے لاہور کے اندر 10,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا۔ تو وقتی طور پہ وہ تحریک دب گئی، اور اس میں مولانا عبدالستار خان نیازی، علامہ خلیل احمد قادری، مولانا ابو الحسنات صاحب کے صاحبزادے تھے، مسجد وزیر خان کے خطیب رہے راہیات، اور مولانا مودودی، اور ایک مولانا نذیر احمد نام کے 4 افراد کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ تو مولانا مودودی نے تو جو ٹربیونل تھا بنا انکوائری کا، اس کے سامنے کہہ دیا تھا، جو جسٹس منیر کے مشتمل تھی وہ انکوائری کمیشن، وہ چھپی ہوئی ہے کارروائی، تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ میرا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا اس تحریک سے، مجھے تو میری مثال تو ایسے ہی ہے کہ میں مین روڈ سے ہٹ کے پگڈنڈی پہ جا رہا تھا، اور مجھے کھینچ کے جو ہے اس کا حصہ بنا دیا۔ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ تو ہمارے اکابرین نے قربانیاں دیں، اور وہ وقتی طور پہ دب گیا، لیکن 74 میں نشتر میڈیکل کالج کے 170 طلبہ جو ہے وہ تعلیمی ٹور پہ جو ہے وہ جا رہے تھے، ربوہ اسٹیشن پہ پہنچے، تو ان کی قادیانیوں کے ساتھ تھوڑی تلخ نوائی ہوئی، انہوں نے لٹریچر تقسیم کرنا چاہا، بچوں نے اس پہ ریئیکٹ کیا، معاملہ رفع دفع ہو گیا، چلے گئے، اور یہ 22 مئی کی بات ہے 74، اور 29 مئی کو وہ واپس آئے، 29 یا 25، انہوں نے پلاننگ بنا رکھی تھی، انہوں نے روکا ٹرین کو، اور ان کا جو کمپارٹمنٹ تھا، ڈبہ جو تھا، اس کو الگ کر دیا ٹرین سے تاکہ وہ جا نہ سکے، اور پھر ایک بچے کو انہوں نے نکال کے انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا، اور وہ جب کچھ بچے وہاں سے بھاگے جس طرح بھی ہے، تو بات جو ہے دوسرے فیصل آباد پہنچی، ملتان پہنچی، تو اس پہ پھر ایک رد عمل شروع ہو گیا۔ تو یہ علماء اکرام کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی معذرت کے ساتھ کوئی نہیں تھا اتنا کردار، کریڈٹ ان بچوں کو ہی جاتا ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا کیا کہ وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ورنہ ایک بہت ہی اہم بات، جب ڈبیٹ ہو رہی تھی اسمبلی میں، تو حکومت تو مخالفت کر رہی تھی، عبدالحفیظ پیرزادہ وزیر قانون تھے، پہلے جب اس تشدد کے سب سے پہلے بات جو ہے وہ علامہ رحمۃ اللہ ارشد نے صوبائی اسمبلی پنجاب میں کی، وہ اپوزیشن لیڈر تھے، چھوٹی سی اپوزیشن تھی، وہ اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے سب سے پہلے مطالبہ کیا کہ بھئی اس کی انکوائری کی جائے، اور ذمہ داران جو ہے ان کو جو ہے غیر مسلم قرار دیا جائے۔ اور اس سے اگلے دن پھر چودھری ظہور الہی نے تحریک التوا پیش کی، پھر دیکھا دیکھی اور ممبران نے بھی تحریک التوا پیش کی، اور پھر مولانا نورانی صاحب نے بھی پیش کی، باقی جو دینی پارٹیاں تھیں انہوں نے بھی پیش کی۔ بہرحال اس پہ ڈبیٹ چلتی رہی، بجٹ سیشن تھا، تو وہ اس پہ جب نہیں اس پہ مطمئن ہو رہے تھے، تو ایون پیپلز پارٹی کے جو اراکین تھے وہ بھی ایسی تحریکوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور اندیا دے رہے تھے، تو یہ گورنمنٹ کے لیے ایک الارمنگ پوزیشن تھی۔ تو اس طرح جو ہے وہ جب بہت زیادہ ڈبیٹ ہوئی، تو ذوالفقار علی بھٹو نے، جو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا مفتی محمود، مولانا شاہ نورانی، پروفیسر غفور صاحب، یہ آپ سب لوگ تو موجود تھے جب آئین بنا ابھی چند ماہ پہلے، تو اگر اب آپ کہتے ہیں یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، تو اس وقت تو آپ نے یہ بات نہیں کی، اس وقت آپ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ بھی یہ نیا آئین بن رہا ہے تو اس میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔
تو اس طرح بھی اس نے اس ایشو کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، تو وہ چلا. اور پھر جو ہے وہ الٹیمیٹلی 7 ستمبر کو جو ہے وہ قومی اسمبلی کو، چونکہ قومی اسمبلی کے اندر کوئی نان ممبر آ نہیں سکتا، اظہار خیال نہیں کر سکتا، جو بائی لاز ہیں پارلیمنٹ کے، تو اس لیے پھر قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی کا درجہ دیا گیا. پوری کی پوری 217 ممبروں کی اس وقت اسمبلی ہوتی تھی. وہ خصوصی کمیٹی میں پھر قادیانی گروپ کے مرزا طاہر اور لاہوری گروپ کے جو بھی اس وقت سربراہ تھے، ان کو اپرچونٹی دی گئی کہ وہ اپنا موقف آ کے پیش کریں. انہوں نے اپنا موقف پیش کیا اور پھر اس پہ علماء کی طرف سے اور اسمبلی کی طرف سے طے ہوا کہ یحییٰ بختیار جو اس وقت اٹارنی جنرل پاکستان تھے، کہ وہ ان 2 حضرات جو ہیں ان کے اوپر جرا کریں، ان کے جو موقف ہے اس کی بنیاد پر. تو نیچرلی اس کو تیاری علماء کرام نے ہی کروائی، ورنہ وہ تو ظاہر دینی علوم کا ماہر نہیں تھا یحییٰ بختیار، لیکن انہوں نے حق ادا کیا جرا کرنے کا اور مسلمانوں کی نمائندگی کا. بالحق جو ہے وہ 30 جون کو مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرارداد پیش کی تھی کہ ان کو غیر مسلم، قومی اسمبلی جو قرارداد پاس کرے کہ ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا جائے، اس میں 22 لوگوں کے دستخط تھے جو نورانی صاحب نے پیش کی، جس میں جو ہے وہ ظہور اللہ کے بھی تھے، علامہ عبدالمصطفیٰ صاحب کے تھے، مفتی محمود کے تھے. اس طرح باقی پھر 22 میں سے بعد میں 8 اور لوگوں نے کر دیے اور 30 لوگوں کی بنیاد پہ وہ قرارداد اسمبلی میں جمع ہو. تو وہ 7 سپٹمبر کو وہ پھر فیصلہ جو ہے وہ 26 دن یہ کارروائی چلی بجٹ سیشن کے بعد، جس میں ان کا موقف سنا گیا، پھر ان کے اوپر گرا. 26 دنوں کے اندر کوئی 90 نشستیں جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی ہوئی، اور 90 نشستوں میں 92 آورس 92 گھنٹے جو ہے وہ یحییٰ بختیار نے ان دونوں کے گرا کی. تو گرا کے دوران سارے ممبران کا مائنڈ میک اپ ہو گیا کہ بھی یہ جو ہے وہ واقعی کافر ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو ہمارے معاشرے میں رہتے تھے تو رشتہ داریاں تھیں، رشتے ناطے بھی طے ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا. تو اس وہ جرا کی کارروائی نے سب کے ذہن جو ہے وہ اس بات پہ قائم جو ہے وہ ہو گیا. اور سینٹ تھی، اس کے 87 ممبر ہوتے تھے اس وقت. تو دونوں ایوانوں نے 17 ستمبر کو آئینی ترمیم، جسے ہم دوسری آئینی ترمیم کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک ہو چکی تھی، جس میں آرٹیکل 260 یہ 260 جو ہے یہ پہلے سے موجود تھا. ہر قانون میں ویسے نارملی تو سیکشن 2 جو ہوتا ہے وہ ڈیفینیشنز کا ہوتا ہے، جو ٹرمینالوجی اس قانون میں استعمال ہوتی ہے تو اس کی جو ہے ڈیفینیشن تعریفات اس کی شروع میں دیتے ہیں سیکشن 2 میں. تو لیکن آئین میں ڈیفینیشنز کا جو آرٹیکل ہے وہ 260، تو چونکہ مسلم ہے اور غیر مسلم کی ڈیفینیشن دینی تھی، پھر آرٹیکل 260 میں سب آرٹیکل 3 جو ہے وہ شامل کیا گیا ترمیم کے ذریعے. اس میں 3 کا اے اور بی، اے جو ہے وہ مسلم کی تعریف ہے اور بی جو ہے وہ غیر مسلم کی تعریف ہے، اور اس میں کیٹیگوریکلی ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا. تو اس طرح 17 سپٹمبر کو یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ منسوخ ہوئی. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ فیل کیا گیا کہ ان کی قادیانیوں کی شناخت الگ ہونی چاہیے تاکہ یہ ہمارے اندر جو گلے ملے ہوئے ہیں یہ ختم ہو. تو اس کے لیے پھر 75 میں 1975 میں جو ہے وہ چوتھی آئینی ترمیم سے ہم کہتے ہیں، وہ آرٹیکل 51 یہ قومی اسمبلی کی تشکیل سے متعلق ہے. تو اس میں مسلمان جو براہ راست سلیکٹ ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ 10 ممبران اقلیتوں کی طرف سے ہوں گے، اور وہ 10 کون ہوں گے، مطلب کون سی اقلیتیں ہوں گی یہ وضاحت نہیں تھی. تو یہ پھر جو 75 میں جو ترمیم ہوئی آرٹیکل 51 میں قومی اسمبلی کے لیے اور آرٹیکل 106 میں جو صوبائی اسمبلی کے بارے میں ہوئی. تو قومی اسمبلی میں 10 نشستیں پہلے سے تھیں اقلیتوں کے لیے، تو اس کو سیگریگیٹ کیا گیا، اور کبھی 4 جو ہے وہ ہندوؤں کی ہوگی، 4 عیسائیوں کی ہوگی، 1 پارسیوں کی ہوگی اور 1 قادیانی ہوگی. اس طرح ان کی
शनाख्त दी गई कादियानियों के तौर पर। इसी तरह सूबाई असम्बलियों में बलूचिस्तान में शायद कोई कादियानी नहीं होगा, तो बलूचिस्तान में नहीं उसका कोटा था, बाकी तीनों असम्बलियों में, सिंध में, पंजाब में, उस वक्त सूबा सराज के पी कहलाता था, तो वहाँ पे एक एक सीट कादियानियों को मुख्तस की गई। तो ये कादियानियों के लिए बहुत ही तकलीफ देह मामला था कि उनको शनाख्त एक दे दी गई आइन के अंदर कि ये अगर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहें और उनकी वोटर लिस्ट में भी लिखा होगा कादियानी, और इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहें तो बतौर कादियानी वो हिस्सा ले सकते। तो फिर जो है वो 1999 में मुशर्रफ आ गया नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को ख़त्म करके, और मार्शल लॉ का नाम तो इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन मार्शल लॉ ही था अमलन। आइन जो है वो मुअत्तल कर दिया। मुस्लिम लीग के MNA होते थे ज़फ़र अली शाह रावलपिंडी से, उन्होंने जो है उस अमल को चैलेंज किया। तो वो उस वक्त चीफ जस्टिस थे अरशाद हसन खान, तो उनकी सरबराही में जो है वो बेंच बना, गालबन फुल कोर्ट थी। तो उसमें जो है वो पहली दफ़ा था, पहले भी मार्शल लॉ लगते रहे, लेकिन ये पहली दफ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उसको वैलिडेट किया बल्कि आइन में तरमीम की इजाज़त भी दी, लेकिन उसके ऊपर कंडीशंस लगाए कि आप डे टू डे के जो मसाइल हैं वहाँ पे आप जो है तरमीम आइन में कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है आइन का जो है उसके ऊपर नहीं कर सकते। और गालबन जो है ये भी था कि वो इस्लामाइजेशन के हवाले से हैं, उनको आप तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद तरमीम की इजाज़त की आड़ में फिर LFO 2002 में आया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही था कि भाई इलेक्शन कराने हैं, तो इलेक्शन के लिए जो है बाई लॉज जो है और जो रुकावटें हैं उनको ख़त्म करके तो एक इलेक्शन की राह हमवार की जाए। तो इस आड़ में जो है वो जो 75 में आर्टिकल 51 में और 106 में जो तरमीम करके कादियानी को अलग तशख़्ख़ुस दिया गया था, वो तरमीम ख़त्म कर दी, और पहले वाला स्टेटस 1975 से पहले वाला स्टेटस मुश्तरका वाला वो बहाल है। और फिर उस तरमीम किसी मेंबर को आज तक नहीं पता, उलमा को आज तक नहीं पता कि क्या वारदात हुई। इतनी तंजीमें ख़त्म नबूवत के हवाले से काम कर रही हैं, उनका तो कम से कम उनको तो पता होना चाहिए, लेकिन किसी को नहीं। फिर वो 18वीं तरमीम जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुई, तो उसमें भी जो तरमीम वो तो आइन का वैसे तो हुलिया बिगाड़ दिया गया था। 270 मेरा ख्याल टोटल आर्टिकल हैं आइन के, तो उसमें 200 से ज़्यादा आर्टिकल में तरमीम कर दी गई। भारत उसमें ज़्यादा रूल यही था कि सूबों को ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएँ मरकज़ के। तो भारत उसमें भी उन्होंने उस तरमीम को मुशर्रफ वाली को बरकरार लिख के ये कि वो वही रहेगी। लेकिन फिर भी मेंबरान में उलमा मेंबर भी रहे, भले हमारी मसलक के ना होंगे, लेकिन दूसरे मसालक के तो JUI के और जमात के तो हर दौर में 2-2, 4-4 रहते ही रहे, लेकिन किसी ने इसका नोटिस नहीं दिया, और आज भी वो उसी तरह हमने जी आर्टिकल 51 ये कौमी असम्बली की तश्कील के बारे में है, उनको अलग अलग एलोकेट किया जाए, पारसियों की कितनी, ईसाइयों की कितनी, हिंदुओं की कितनी, और कादियानियों की कितनी, हर एक का कोटा अलग करके इसी तरह सूबाई असम्बली। तो वो इस तरह बहरहाल ये मामला हुआ। फिर वो अभी तक उसी तरह चल रहा है। तो हमने अब जो है वो निज़ाम उस पार्टी की तरफ से ये लेटर वज़ीर आज़म को, सदर को, चेयरमैन सेनेट को, स्पीकर कौमी असम्बली को, वज़ीर कानून को, वज़ीर मजहबी अमूर को तो पोस्ट किए, और जो मेंबरान असम्बली हैं उनको व्हाट्सएप के ज़रिए भेजे। उसकी कॉपी मैं आई सर को पेश करता हूँ। उसमें इसकी तरफ इशारा किया, बताया गया सारा डिटेल में कि किस तरह ये आर्टिकल आइन के तब्दील हुए, और इसका जो है वो नोटिस असम्बली को लेना चाहिए पार्लियामेंट को, और इसको बहाल किया जाना चाहिए। नॉर्मली तो ये होता है कि आप एक लेटर कितना भी गैर ज़रूरी फजूल क्यों ना है, जब आप इन डिग्निटीज़ को लिखते हैं तो उसका कोई ना कोई जवाब ज़रूर आ जाता है। तो लेकिन इन हमारे लेटर का किसी भी तरफ से कोई जवाब नहीं है।
تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بھی جواب دے کے ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہمیں لیٹر ملا. تو بہرحال پھر جو ہے یہ مبارک ثانی والا. ہاں اس کے بعد 84 میں جب قادیانیوں نے ترمیم ہو گئی تو یہ 106 میں ترمیم بھی ہو گئی، لیکن انہوں نے آئین کو تسلیم نہیں کیا. جبکہ 74 کی اسمبلی میں جتنے بھی علماء کرام تھے ممبر، تو سب نے یہ ایک جو ہے وہ اتنی فراخ دلانہ جو ہے پیشکش کی کہ اگر وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر لیں تو ان کو سارے حقوق میسر ہوں گے، جبکہ تاریخ اسلام اس کی تائید نہیں کرتا. تاریخ اسلام میں تو آپ مسلمان کذاب سے لے کے جو بھی جھوٹے نبی آئے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تو وہ اس سے ڈیفرنٹ تھا. تو کسی کے ساتھ کوئی رو رعایت اس مسئلے میں نہیں کی گئی. لیکن یہ عالمی حالات، پاکستان کے حالات، یو این او کے کنونشنز، جنیوا کنونشنز، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو ہے اگر یہ آئین کو تسلیم کر لیں ترمیم کو تو ان کو سارے اقلیتوں کے جو بھی حقوق ہیں وہ سب ان کو دیے جائیں. لیکن بہرحال انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو اس وقت بھی اور آج بھی اپنے آپ کو وہ مسلمانی کہتے ہیں اور تمام شاعری اسلامی وہ استعمال کرتے ہیں اور جو ہے وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد ہی کہتے ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر 84 میں پی پی سی میں ترمیم کی گئی، جسے عرف عام میں امتناع آرڈیننس کا نام دیا گیا، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ 2 سیکشن جو ہے ان کا تعزیرات پاکستان میں اضافہ کیا گیا، ایک 298 بی اور ایک 298 سی. تو لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی جو ہے وہ حرکتوں سے باز نہیں آئے. تو اب پھر اس کے بعد ایک انہوں نے چیلنج کیا، ایک قادیانی نے کوئٹہ میں اس طرح شاعر اسلامی کو استعمال کیا، اس کے خلاف پرچہ ہوا. 2 لوگ لاہور میں تھے، ان کے خلاف پرچہ ہوا. تو اس طرح یہ 3 کیس تھے جو ہائی کورٹوں میں متعلقہ میں پہلے چیلنج ہوئے. تو اس میں ہائی کورٹ نے ان کی پٹیشنیں خارج کر دی. پھر وہ سپریم کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ میں بھی سارے کیس اکٹھے کر دیے اور 1993 میں جو ہے وہ 5 رکنی بینچ نے اس کا فیصلہ کیا. ان کا مین موقف اس میں یہی تھا کہ یہ آرٹیکل دفعہ جو 298 بی اور 298 سی جو ہے، یہ بنیادی حقوق جو آئین نے عطا کیے ہیں، خاص طور پہ 20 اور 22، 19 اور 25، یہ ان کے منافی ہے. اور یہ ایک سیٹلڈ رہا ہے کہ بنیادی حقوق کے منافی کوئی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی. اگر گورنمنٹ کر بھی دے تو سپریم کورٹ اس کو سٹرک ڈاؤن کر دیتی ہے. تو اس بنیاد پہ لیکن ظہیر الدین کیس اس کا نام ہے، اس کیس کا 1993 میں جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہوا اور وہ پی آر ڈی میں بھی 93 پی آر ڈی میں وہ شائع بھی ہوا، 1817 پیج ہے اس کا. تو اس میں انہوں نے جو ہے یہ تو واضح طور پہ کہہ دیا کہ ان کے بنیادی حقوق جو ہے وہ مجروح نہیں ہوتے. یہ قانون جو ہے یہ بنیادی حقوق کو اوفینڈ نہیں کرتا، بلکہ یہ پاکستان کے سیاسی، معاشرتی، آئینی حالات کے پیش نظر یہ قانون سازی ضروری تھی. لیکن ایک گنجائش تھوڑی سی، حالانکہ وہ ایشو نہیں تھا لیکن اس کیس میں بھی رہی کہ انہوں نے تذکرہ اس ٹائپ کا کر دیا کہ یہ اپنی عبادت گاہوں میں جو ہے وہ جو چاہیں اپنی عبادت گاہوں میں کریں، لیکن اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مد نظر یہی تھا کہ اپنی عبادت گاہوں میں غیر مسلم ہونے کے ناطے جو چاہیں وہ کریں، تو یہ ان کا حق ہے. لیکن اس کی انٹرپریٹیشن بعد کی عدلیہ نے بھی اور مرزیوں نے بھی یہی کی کہ بھی ہمیں یہ حق دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ ہم اپنی عبادت گاہ میں جس طرح چاہیں جو ہے وہ کریں. تو پھر جو ہے وہ خیر، لیکن وہ بات بہت زیادہ نہیں اوپر آئی. جو مین اس کا تھا ظہیر الدین کیس میں وہی مد نظر رہی کہ ان کے موقف کو رکھ کر. تو اس سے بھی پہلے ایک بہت معروف قادیانی تھا، مجیب الرحمان، ایڈوکیٹ تھا، سینئر ایڈوکیٹ تھا لاہور کا. اس نے فیڈرل شریعت کورٹ میں اس قانون کو 298 بی اور سی کو فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کیا. وہ فیڈرل شریعت کورٹ میں ان کا موقف یہ تھا
کہ آئینی طور پہ تو ٹھیک ہے ہمیں غیر مسلم قرار دے دیا گیا، لیکن شرعی اعتبار سے ہم مسلمان ہیں، یہ ان کا مطلب۔ لیکن فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا کہ نہیں، آپ نہ صرف آئینی طور پہ غیر مسلم ہیں بلکہ آپ شریعت کے روح سے بھی غیر مسلم ہیں، اور وہ راستہ بھی ان کا بند کر دیا۔ تو اس کے پھر یہ 2022 میں ایک طاہر نقاش نامی قادیانی تھا، انہوں نے مسجد عبادت گاہ اپنی بنائی، اس کے اندر دیواروں پہ کلمہ شریف اور باقی قرآن مجید کی آیات، اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے کلمہ شریف، اللہ اکبر، وہ دیواروں کے اوپر لکھا ہوا یا کت پہ لگائے گئے۔ اس میں ان کے خلاف یہ صورت وہ چلتا سپریم کورٹ میں پہنچ گیا۔ تو جو ابھی ہمارے آنے والے چیف جسٹس ہیں سید منصور علی شاہ صاحب، وہ اور امین الدین خان، یہ دو رکنی بینچ تھا جنہوں نے وہ طاہر نقاش والا کیس سنا۔ تو اس میں بھی تھوڑی سی سپیس انہیں دی گئی، اور وہ ان کی 298، ان کا تو تھا کہ 298 بی اور سی ہمارے اوپر اٹریکٹ نہیں کرتی، کیونکہ ہم اپنی جو ہے وہ پرائیویٹ جگہ، پلیس آف ورشپ جو ہے عبادت گاہ، جو اس کے اندر ہم کر رہے تھے، پبلکلی نہیں کر رہے تھے۔ لیکن اس کو تو کورٹ نے نہیں تسلیم کیا کہ یہ ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے گی۔ البتہ ٹرائل کورٹ نے 2 اضافے اور کر دیے، ایک 295 سی کا اور 295 اے کا، کہ یہ جو قرآنی آیات لکھی ہیں، کلمہ شریف لکھا ہے، تو اس سے جو ہے توہین رسالت بھی بنتی ہے اور توہین مذہب بھی بنتی ہے۔ تو اس کو ختم کر دیا اس نے منصور علی شاہ صاحب والے بینچ نے، لیکن 298 بی اور سی کو برقرار رکھا، ان کے ٹرائل کو جو ہے فیصلہ کرے ایویڈنس کی بنیاد پر۔ لیکن ایک جملہ انہوں نے بھی لکھ دیا کہ یہ ہمارا جو آئین جو ہے، ہم ڈیموکریٹک کنٹری ہیں اور ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں، ہم ایک باوقار اور پرامن کنٹری کے طور پہ اپنا تعارف چاہتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر جو ہے کسی کو نہیں روکا جا سکتا کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہ کرے۔ اب یہاں پہ بھی دونوں طرف کی گنجائش ہے کہ اپنے مذہب کی، ہم یہ کہیں گے کہ اپنے مذہب سے مراد یہ کہ ادر دین اسلام، ٹھیک ہے وہ کریں، ہمیں کیا اعتراض ہے۔ لیکن وہ یہ کرتے ہیں کہ نہیں، ہمیں آئین اور سپریم کورٹ یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنا مذہب جو بھی ہم کہیں تو ہم اس کی پریکٹس بھی اور پریچ بھی، تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب وہ تو یہ چھوٹی چھوٹی گنجائش تھی۔ پھر یہ مبارک ثانی کیس آ گیا۔ مبارک ثانی کیس میں جو ہے وہ حالانکہ ایشو کچھ بھی نہیں تھا، تو لیکن چونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اصل لڑائی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اصل لڑائی سیکولرزم اور اسلام کی ہے۔ تو جو ہم وکیل ہیں یا وکیلوں سے جوڈیشری بنتی ہے، تو ہم نے تو تعلیم جو ہے وہ کامن لا ہم کہتے ہیں، کامن لا سے مراد جو ہے جو انگریز کا بنایا ہوتا ہے، اس کی ہماری تربیت، ہماری تعلیم تو اس قانون کے تحت ہوتی ہے۔ اور جو جنہوں نے باہر سے بیرسٹری کی ہے اور LLM باہر سے کیا، تو وہ غور سونے پہ ساگا اور زیادہ سیکولر کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ججز جو ہیں اس میں سے اکثر جو ہے وہ بیرسٹر رہے ہیں، تو اس معاشرے میں رہے ہیں، تو اس کے اثرات ان پہ ہوتے ہیں۔ تو وہ ان کا مائنڈ سیٹ یہی ہے اب تک کہ جو ہے یہ نجی معاملہ ہے فرد کا، تو وہ اپنی پرائیویٹ جگہ پہ جیسے چاہیں کریں، پبلک پلیسز پہ ان کو ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ مبارک ثانی کیس میں 3، پہلے تو صرف پلیس آف ورشپ کا ذکر آتا تھا، لیکن مبارک ثانی کیس میں قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ نے جو ہے وہ پہلا جو فیصلہ تھا، اس میں قاضی صاحب خود تھے سربراہ، اور مسرت حلالی جو وہ ممبر تھی اس بینچ کی، اس کو بھی انہوں نے پروموٹ کیا تھا پشاور ہائی کورٹ سے۔ تو انہوں نے اس میں یہ جو ہے وہ 3 چیزیں لکھ دی، پلیس آف ورشپ اور اپنے ادارے اور گھر، یہ 3 جگہ جو ہیں یہ نجی حیثیت میں آتی ہیں، تو اس لیے وہاں پہ قادیانی جس طرح چاہے اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اور جو ہے وہ آرٹیکل 20 ہے جس کا سہارا قاضی صاحب نے لیا اور ریفرنس میں دیا، لیکن بددیانتی جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ وہ آرٹیکل 20 جو ہے آئین کا، بنیادی حقوق کا، اس کے 3 الفاظ ابتدائی جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، سبجیکٹ ٹو لا،
پبلک آرڈر اینڈ مورالٹی، اس قانون، امن عامہ اور اخلاقیات، اس کے تابع جو ہے وہ حقوق حاصل ہوں گے کسی کو. وہاں اقلیتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ جس کے بھی ہے، لیکن یہ 3 شرائط ہوں گی. تو اب 3 شرائط میں قانون تو آ گیا، 298 220 اور سی قانون تو موجود ہے. تو پھر جب وہ قانون موجود ہے تو پھر آرٹیکل 20 کا وہ سہارا کیسے لے سکتے ہیں؟ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ یہ تینوں لفظ نہیں لکھے ججمنٹ، باقی ریپروڈیوس کر دیا آرٹیکل 20 بنیادی حقوق جو دیتا ہے. تو لیکن 3 جو لفظ تھے، سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ مورالٹی، یہ نہیں. اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے اس کا سکوپ بڑھا کے 3 جگہ پلیس آف ورشپ دنیا کی کسی لغت میں، ایون لیگل ڈکشنری میں بھی پلیس آف ورشپ نجی نہیں ہوتی. پلیس آف ورشپ جو ہے وہ پبلک پلیس ہے، کہ اس کمیونٹی کا کیوں نہ ہو، کوئی بھی آ کے بلا اجازت کے بغیر آ کے اندر پھر عبادت کر سکتا ہے. تو وہ نجی کیسے ہو سکتی ہے جس میں بغیر اجازت کے اندر آ کے عبادت کرنے کی اجازت ہو؟ تو دوسرا انہوں نے ادارے کر دیے کہ جو ادارے اس کمیونٹی نے بنائے اپنے وسائل سے، وہ وہاں پہ جو چاہیں پڑھائے. تو ان کو وہ تفسیر صغیر اور دیگر لٹریچر پڑھانے کی، اس میں ایشو مبارک ثانی والے میں تفسیر صغیر کا تھا، تو وہ بھی انہوں نے الاؤ کر دیا اور گھر کا بھی لکھ دیا. تو یہ اس طرح اس کا سکوپ قاضی صاحب نے بڑھا دیا. اور اس کا اثر کیا تھا؟ اس کا اثر یہ تھا کہ اب جو سیکولر لابی نے یہ سوچا کہ گئے گزرے دور میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ناموس کے تحفظ کے لیے ایک لے مین بھی جو ہے وہ بھی سٹینڈ لینے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ترامیم یا 295 سی یا 298 اے بی اور سی ان کو ختم کیا جیسے، یہ پاسبل نہیں. تو پھر انہوں نے حکمت عملی تبدیل کر لی اور اپنے نمائندوں کے ذریعے اس حکمت عملی پہ اب عمل کر رہا ہے. ان کا ایسے قوانین، ایسے پروسیجرل لا ایسے بنا دیے جائیں کہ یہ جو ترامیم ہے آئینی ترمیم سمیت وہ غیر مؤثر ہو جائے، وہ قابل عمل ہی نہ رہ جائے. اگر قاضی فائز عیسیٰ کی ججمنٹ جو ہے وہ برقرار رہتی تو آئندہ کسی قادیانی کے خلاف ان دفعات کے تحت کوئی پرچہ نہیں ہو سکتا تھا، کوئی ایف آئی آر کوئی ہو جائے. اول تو ہوتا ہی نہیں. وہ کہتے کہ بھئی یہ دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ، یہ تو نہیں بنتا. اگر آپ پبلک پریشر پہ کر بھی لیں تو عدالت جاتے ہی چھوڑ دیتی، یہ تو پرچہ بنتا ہی نہیں. تو یہ اصل میں یہ ساری پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی اور یہ مسئلہ ایشو بن گیا. نظر ثانی کی جو ہے وہ آ گئی اپلیکیشن. اب پہلے خود چیف صاحب نے کہا کہ ہاں، پہلے تو یہ کہ جب پہلا فیصلہ 6 فروری کو آیا تو اس میں جب اضطراب پیدا ہوا اخبارات میں، سوشل میڈیا پہ چیزیں آئیں، تو ٹائمنگ بھی آپ دیکھیں نا کہ 6 فروری 8 فروری کو ہماری الیکشن ہے اور یہ 6 فروری کو فیصلہ آ رہا ہے کہ الیکشن کی گہما گہمی ہے، ہر بندہ ادھر بزی ہوگا، کسی کا ادھر دھیان نہیں ہو جائے، آسانی سے ختم ہو جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، وہ پوائنٹ آؤٹ ہوئی چیز، اس پہ شد و مد کے ساتھ احتجاج ہوا. تو پھر قاضی صاحب نے کبھی کسی کیس میں ایسا نہیں ہوا، جوڈیشری کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ججمنٹ آئے اور پھر سپریم کورٹ اس کی وضاحت پریس ریلیز کے ذریعے کرے. نیور ہے. لیکن اس کی پریس ریلیز جاری ہوئی اور کہا کہ بھئی اگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ ایک شر پسند لوگ جو ہیں یہ ایک شوشہ اس کا بنا رہے ہیں جس اینڈ دیٹ، اس طرح کی پریس ریلیز. تو پھر زیادہ بڑا تو پھر انہوں نے کہا کہ بھی اس میں آپ نظر ثانی کی درخواستیں دے دیں، تو اگر کوئی غلطی ہے تو ہم نظر ثانی میں اس کو دیکھ لیں گے. سب کو اوپن دعوت دے دی. لیکن جب نظر ثانی کی درخواستیں چلی گئیں تو نظام الصف پارٹی کی طرف سے بھی ہم نے دی، تو پھر انہوں نے سوچا کہ بھی یہ اس طرح تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، اتنی آ گئی ہیں. تو انہوں نے 10 ادارے جو ہے وہ خود لکھے تھے کہ یہ ادارے اپنی اوپینین دیں، جس میں تھے اہل سنت کے بھی تھے، مفتی منیب الرحمان صاحب کا ادارہ، ہیرا شریف کا ادارہ، اور اس طرح ایک اور ادارہ تھا پھر جو بندیوں کے تھے، اور ایک المعارض جو اس کا تھا غامدی کا، اس کو رکھنے کی کوئی کی نہیں تھی. تو میں نے تو اپنی جو پٹیشن تھی اس میں جو لکھا تھا کہ اگر تو یہ کسی کے کہنے پہ ہوا ہے تو یہ حسن ظن کیا جا سکتا ہے کہ بھی آپ کو اس کے بارے میں تعارف نہیں تھا. تو لیکن اگر آپ نے خود رکھا ہے تو پھر یہ انتہائی قابل اعتراض بات ہے.
سارے مسالک کے نزدیک وہ گمراہ، کوئی مسلک بھی ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اگر آپ نے اس کو رکھا شرارت ہے یہ، تو پھر آپ کو اس بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے، پھر آپ کو اس کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال پھر انہوں نے دوسری چال یہ چلی کہ وکلا تو ہمیں جو ہے ہر چیز کا جواب دیں گے، تو انہوں نے کہا جی وکلا کو ہم نے نہیں سننا، ہم نے صرف شرعی معاملات میں علماء سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرنی۔ یہ تھا کہ انہوں نے وکلا کو بالکل منع کر دیا، کوشش بھی کی وکلا نے موقع پہ، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، وکلا کی ہم نے نہیں سنی، اور خود کہہ کے کہ نظر ثانی کریں گے۔ ان کا جو فوجداری کیس میں 3 ہی فریق ہوتے ہیں، ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، ایک ملزم ہوتا ہے، ایک کمپلیننٹ ہوتا ہے، تو آپ لوگ کہاں سے آ گئے؟ چپ کرا دیا وکلا، علماء کو موقع دے دیا۔ اب علماء کا جو ہے وہ آپ جتنے بھی ہیں وہاں پہ گئی اوپینین سارے اداروں کی المعارض کو چھوڑ کے، تو باقی سب میں فوکس اسی بات کو رکھا گیا کہ لا اکراہ فی الدین والی آیت جو ہے، اور ایک دوسری آیت تھی قرآن مجید کے تحفظ والی، تو وہ علماء نے اسی پہ اپنے، حالانکہ یہ ایشو اتنا نہیں تھا کہ اس پہ فوکس کیا جاتا، اصل بات کو ڈھونڈنا چاہیے تھا ججمنٹس میں سے، اس پہ اٹیک ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال تو وہ تو چلاک آدمی ہیں، سمجھتے ہوتے ہیں کہ بھی وکیل ان چیزوں کو اجاگر کر سکتے ہیں، علماء کرام کو تو عدالتی معاملات کا ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتہ، تو وہ ہم ان کو اپرچونٹی دیتے ہیں، وہ اس طرف آئیں گے نہیں، تو ہم کل کو کہیں گے کہ بھی ہماری تو اس مسئلے میں کوئی رہنمائی نہیں کی گئی، جن معاملات میں کی گئی اس میں ہم نے کر دی۔ پھر وہ ایسا ہی ہوا، اور وہ نظر ثانی کا فیصلہ آیا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ گڑبڑ کر دی، اس کا پیراگراف جو ہے 7 اور 42 اور جو ہے وہ 49 کا جو ہے سی، یہ 3 اس میں گڑبڑ کر دی۔ بہرحال اس میں بھی پھر جو ہے وہ احتجاج ہوا، شدید احتجاج ہوا، تو پھر انہوں نے گورنمنٹ آف پنجاب سے ایک پٹیشن خود ہی کروا لی، جس کو ہم کہتے ہیں کریکشن کے لیے۔ اس میں 3 قوانین کا اپلیکیشن میں ذکر کیا گیا، ایک 561A 561A ضابطہ فوجداری کی ہے، اور وہ ہے ہائی کورٹ کی انہیرٹ پارٹس، سپریم کورٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ضابطہ دیوانی کی ایک دفعہ ہے 152 اور ایک 153، وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر سول معاملے میں، دیوانی کے معاملے میں کوئی ججمنٹ میں کوئی غلطی کورٹ سے ہو جائے، وہ غلطی اس ٹائپ کی کہ کوئی فگر ہے وہ غلط لکھی گئی، آپ نے 5600 روپے لکھا، وہ ٹائپ کرنے وہ فگر غلط ہو گئی، کوئی ڈیٹ غلط ہو گئی، اس طرح کی ارتھمیٹیکل مسٹیک جس کو ہم بولتے ہیں، تو وہ ہو تو وہ 152 اور 53 کے تحت جو ہے وہ کیور ہو سکتی ہیں، درستگی ہو سکتی ہے۔ لیکن فوجداری کیسز میں ضابطہ دیوانی کا کیا کام؟ تو تیسری جو تھی وہ سپریم کورٹ رولز ہیں اس کا ریفرنس، وہ ایک ریلیونٹ بات تھی، لیکن وہ بھی ریلیونٹ یہی تھی انہیرٹ پارٹ کی۔ اب انہیرٹ وہ کریکشن اسی طرح کی ہو سکتی جیسے میں نے عرض کیا، تو لیکن پھر وہ پریشر اتنا تھا کہ وہ علماء کو بلا کے اندر بٹھا کے انہوں نے معاملے کو رفع دفع کرنے کی، یہ بھی ہمیں تو اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ چلو فیصلہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے، ادروائز جو ہمارا جو طریقہ کار ہے اس کے انتہائی خلاف ہے، انتہائی خلاف۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کا میرا کسی کا کیس ہو، ایک فریق کو جج اندر بٹھا لے تو دوسرا فریق اس کو اس کورٹ سے نکلنے دے گا، اسی وقت الزام لگائے گا کہ بھی ہم اگر کوئی کیس جو ہے وہ ٹرانسفر کرانا ہے کسی عدالت سے، تو ہم یہ وکلا ایلیگیشن لگا دیتے ہیں کہ جی ہم نے دوسرا فریق جو ہے اس کو جج کے چیمبر سے نکلتے دیکھا، اس لیے اس پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ دوبارہ وہ چونکہ فیصلہ جو ہے جو تفصیلی تو نہیں آیا، اس میں بھی اب رکھنا قاضی صاحب نے رکھ لیا کہ بھی آپ ہائی لائٹ ہو گئے کہ پیرا جو ہے وہ 7, 72 اور 49C یہ قابل اعتراض ہے، انہوں نے یہ نہیں لکھا، ان کا معترضہ پیراگرافس حذف کیے جاتے ہیں۔ کون سے کیے جاتے ہیں؟ جو اب ججمنٹ ہے شارٹ اس میں نہیں، تو اب ڈیٹیل ججمنٹ آئے تو سمجھ آئے کہ پھر اس میں وہ کوئی خباثت کرتے ہیں، یا اس کو جو علماء کرام نے اس کی رہنمائی کی، پوائنٹ آؤٹ کیا، تو اس کی بنیاد وہ کر دیتے ہیں، تو یہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ کا جو ہے انتظار رہے گا۔ تو یہ تو ہے ساری اس کی ہسٹری، تو جو میں نے جو ہے وہ اجمالی طور پہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو اب یہ ہمارا جو یا مذہبی تنظیموں کا خاص طور پہ جو ختم نبوت کے مسئلے پہ کام کرتی ہیں ایکسکلوسیولی،
ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ایشوز جو ہیں یہ ختم نہیں ہیں، کیونکہ جو لابیاں پیچھے کام کر رہی ہیں، خاص طور پہ بین الاقوامی لابیاں، اور وہ فنڈنگ بھی کر رہی ہیں، وہ تو اس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، خدا نہ خواستہ کہ پاکستان کے سے بکھرے کر کے بھی آئین ختم کرنا پڑے تو یہ کر دو۔ آئین ایک کیوں آئین کو ختم کرو کہ اس کے اندر قادیانی کو غیر مسلم قرار دو، تو پھر اس طرح کا آئین بننا پاسبل نہیں ہوگا، تو اس حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ تو اب اس کا حل اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ قوم کو اس مسئلے پہ متحد ہونا چاہیے۔ باقی اختلافات اپنی جگہ، لیکن جو ہے بین المسالک بھی اس مسئلے پہ اتحاد ہونا چاہیے، اپنوں میں بھی اور بین المسالک کی ساری قوت کو مجتمع کر کے ہم ان قوتوں کو روک سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ مستقل ایک سیکریٹریٹ بننی چاہیے کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، جو 2-3 جو شہر ہیں جس پہ جو ہے وہ کمپیوٹر کا دور ہو، وہاں پہ پیڈ ملازم رکھے جائیں جو پوری دنیا میں ختم نبوت کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے، جو کنونشن بنتے ہیں، جو ٹریٹی ہوتے ہیں، حکومتیں دستخط کر دیتی ہیں، لیجسلیشن ہوتی ہے، کوئی بل پیش ہوتا ہے تو بل کی فوراً کاپی سیکریٹریٹ میں پہنچے، اس کا علماء جائزہ لیں، وکلا جائزہ لیں، تو بر وقت جو ہے اس کا تدارک کیا جائے۔ لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر ختم نبوت کی تنظیم اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ سال میں ایک جلسہ کر دیں، تو یہ ان کی پرفارمنس، اس سے یہ مسئلہ نہیں رکے گا۔ تو جو بھی دوست، جو بھی بھائی جو ہے وہ ختم نبوت کے ایشو پہ کام کرتے ہیں، انہیں یہ سجیسٹ کیا جانا چاہیے کہ آپ جو ہے اس پہ مستقل جو ہے اس کو واچ کریں، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ٹرانسجنڈر کا ایکٹ ہو اور جو ہے وہ جبری جو ہے وہ اسلام قبول کرانے کا جو آپ کے سندھ میں بنا تھا، تو یہ ایکٹ بن گئے تب ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بھی جب ایکٹ پیش ہوتے ہیں اس وقت ہم کہاں ہوتے ہیں، ممبر بھی جو اس وقت سوئے ہوتے ہیں، ممبروں کو سوائے لیجسلیشن کے اور سارے کام آتے ہیں، جو ان کا بنیادی کام ہے لیجسلیشن، اس سے ان کا متعلق نہیں ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، تو ان مسائل کے لیے بہرحال یہ حالات کو حوصلہ افزا نہیں ہے، لیکن شاعر نے کہا تھا نا کہ ابھی حیات تاریکیوں میں گری ہوئی، ابھی حیات تاریکیوں میں گری ہوئی ہے، جدھر بھی آنکھ اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ تو یہ تو مایوسی والی بات ہے، لیکن پھر شاعر نے حوصلہ بھی دیا کہ شب سیاہ سے نہ گھبرائیں ہم سفر، شب سیاہ ہوگی تو سویرا ہوگا، اس طرح کا۔ تو بات وہی ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت پہ، اللہ کی قدرت پہ یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، تو اس کو عملی طور پہ ہمیں لے کے چلنا ہے اور ان چیزوں کا جو ہے تدارک بھی کرنا ہے، اور ان چیزوں کے لیے آپس کی صفیں جو ہیں ان میں اتحاد بھی پیدا کرنا ہے، تبھی ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔